نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہونے کی. اور جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اس کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بن سکیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس چیز کی توفیق نصیب فرمائی اور آپ سب حضرات کی قربانی ہے، آپ سب حضرات کی محنت ہے اور کوشش ہے کہ اپنی مصروف اوقات میں سے، اپنی مصروف زندگیوں میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری زندگیوں کو مکمل دین کے مطابق بنا دے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے ایک موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، وہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا. آیات جہاں سے ہم نے آج تلاوت کی ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ہیں اور وہ آیت شروع ہوتی ہیں 130 سے لے کر 132 تک 132 تک یہ آیات ہیں جو ہم نے آج تلاوت کی ہیں. ان آیات کے موضوعات سے ہم گزر رہے تھے کہ ان آیات میں کیا کیا باتیں ہیں، کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. خلاصتاً صرف پیچھے کے ساتھ آپ کا کنیکشن جوڑنے کے لیے کہ پچھلے درس میں کیا بات ہوئی تھی، خلاصتاً اس پر سے گزرتے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا یا ان کے دین کو یا ان کی ملت کو نہیں مانتا، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ وہ خود بے وقوف ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک نشاندہی کی تھی، آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہیں مان رہے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے یا وہ گناہ گار ہیں یا وہ بھٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاجیکلی اور ریشنل کے ساتھ، جسے ہم آج کل زیادہ مانتے ہیں، ہم لاجک کو وہی سے زیادہ مانتے ہیں، ہم ریشنل کو وہی سے زیادہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل کو پہلے لاؤ، وہی کو یا نقل کو بعد میں دیکھیں گے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقلاً یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مان رہا ہے وہ بے وقوف انسان ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی عزت عطا فرمائی ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی. اس کے بعد ہم اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا بھی دین ہے اس کا خلاصہ ایک لفظ ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ اونچی آواز میں بتا دیجئے. اسلم. اسلم یہ ایک واحد لفظ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے دین کا خلاصہ ہے. اور اسلم کا کیا مطلب تھا؟ میں نے مان لی. کس کی مان لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے دین کا خلاصہ یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب کیا تھا کہ میں نے اللہ کی مان لی. لفظ اسلم اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے دین کا خلاصہ تھا. اس کے بعد ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھی کہ ہر دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کی اصل روح کیا ہے؟ اسلم، اللہ کی مان کر چلنا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نہ صرف ان کے دین کے اندر لفظ اسلم پر عمل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے دین کا نام اسلام اور اپنے کا نام مسلمان رکھا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی
کہ یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہو کر ہمیں آیا ہے، یہ نام وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا رکھا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ کی جو ملت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ ہے ان کی ملت ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی ملت ہے یا ہم لوگ ان کی قوم ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور انہوں نے تمہارا نام، انہوں نے سماکم تمہارا نام رکھا مسلمین، کیا؟ مسلمان۔ تو یہ نام وہ نام نہیں ہے جو ہم نے خود اپنے لیے چوز کیا تھا، بلکہ وہ نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے چوز کیا تھا، اور اس کی نشاندہی قرآن مجید میں کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ اس کے ذیل میں جتنے موضوعات تھے الحمدللہ ہم ان سے گزر چکے ہیں۔ آج جن موضوعات کی طرف آپ کی نشاندہی کرانی وہ بھی بہت اہم موضوعات ہیں، اور میری آپ سب حضرات سے گزارش ہوگی کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا تعلق ہماری آج کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں یا ایسی کہانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو پرانے زمانے کی تھی، جو شاید آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ اتنی زیادہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ الائن دا سچویشن نہ ہو، جو ہماری سچویشن کے اتنے زیادہ مطابقت نہ رکھتی ہو آج کل کے زمانے کی۔ لیکن جو آج جو بات ہم درس کے اندر جن چیزوں پر سے گزریں گے انشاءاللہ، وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ہماری آج کی زندگی سے ہے، اور بہت زیادہ ریلیونٹ ہے یہ، اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری ضرورت ہے، آپ سب حضرات کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی اللہ سے دعا ہے، اللہ ہی وہ ہماری زندگیوں میں لے کر آ سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں توفیق دے سکتا ہے کہ عملی طور پر بھی ہم اس پر کاربند ہو اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنے والے بن جائیں۔ اب جو بات ہم پرانی کر رہے تھے اسی سے آگے سلسلہ جوڑیں گے کہ ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلم۔ اللہ نے کہا میری ماننے والے بن جاؤ۔ اگر آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں آپ کی ماننے والا بنتا ہوں، اسلم، میں اللہ کی ماننے والا بنتا ہوں، تو اٹ مینس کہ آپ مسلمان ہیں۔ باقی اگر آپ حنفی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ سلفی ہیں، آپ جو مرضی اپنے ساتھ لیبل لگا لیں، چاہے آپ پیر صاحب ہیں یا آپ مرید ہیں، چاہے آپ کشمیری ہیں یا آپ پنجابی ہیں، آپ جو مرضی اپنے ساتھ لیبل لگا لیجئے، لیکن اگر آپ اسلم نہیں کرتے، اگر آپ اسلم کو نہیں مانتے ہیں تو اٹ مینس آپ مسلمان نہیں، کیونکہ آپ کی دین کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلم۔ اللہ نے آپ سے کہا میری مان لو، اگر آپ نے کہا اسلم تو، میں نے آپ کی مان لی، تو اٹ مینس کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے ان کی نہیں مانی، باقی آپ بے شک حنفی ہو، دیوبندی ہو، آپ وہابی ہو، آپ مالکی ہو، حنبلی ہو، آپ جو مرضی ہو، آپ اپنے ساتھ جتنے مرضی لیبل لگا لیں، آپ اپنے ساتھ جتنے مرضی بیجز لگا لیں، یہ چیز آپ کو مسلمان نہیں کر سکتی اگر آپ اسلم کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح پچھلے درس میں ایک بھائی نے بڑا اچھا مجھ سے درس کے بعد یہ سوال کیا، یہ تو آپ نے بات کہہ دی کہ اللہ کی مان کے چلنے والے بن جاؤ، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بات اللہ نے ہمیں کہی اور ہم نے یہی مان کے چلنی ہے؟ دنیا میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا اچھا اتنی زیادہ میرے پاس آپشنز ہیں، ان آپشن میں سے یہ جو آپشن ہے نا یہ اللہ کی آپشن ہے، جو اللہ نے میرے لیے چوز کی ہے اور مجھے یہ مان کے چلنی ہے۔ بات کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی مان کے چلنی ہے، لیکن وہ ہمیں ڈائریکشنز کون دے گا کہ اب اللہ کی مان کے اس طرح سے چلنی ہے، اللہ کی اس طرح سے مان کے چلنی ہے، اس طرح سے مان کے چلنی ہے۔ لیٹ سے آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ویسے کپڑے پہنوں جیسے اللہ مجھے چاہتا ہے کہ میں کپڑے پہنوں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیسے کپڑے سجیسٹ کیے ہیں؟ آپ بولتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں اس طرح کی زبان استعمال کروں جیسے اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس طرح کی زبان استعمال، اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ زبان میں کیسے استعمال کروں، یا وہ زبان کون سی زبان ہے جو مجھے استعمال کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ سب حضرات کے علم میں ہے، جو ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس ہے، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو مان کر چلو، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرا دوست یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نوجوانوں میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں مولاناؤں کے پاس، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہم جب نوجوانی کے عرصے سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ سب حضرات بھی گزرے ہیں، نوجوانوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ پرٹیکولر مسائل ہوتے ہیں، ہم جب علماء کے پاس جاتے ہیں، ہم مفتیان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا نارملی، جب آپ کسی علماء کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں یا مفتی کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے کیا سوال کرتے ہیں؟ مولانا کیا میرے لیے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہی سوال کرتے ہیں نا آپ کو۔
بحیثیت مسلمان جو ابھی تک ہم نے اس درس سے سیکھا، ہمارا زیادہ اپروپریٹ کویسچن کیا ہونا چاہیے جب ہم کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنا چاہیں کہ مولانا کیا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیادہ اپروپریٹ کویسچن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز اپنی ذات کے اندر آپ کے لیے جائز ہوتی ہو لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ لیٹ سے آپ بال کٹواتے ہیں اور آپ بال ایسے کٹواتے ہیں کہ اس کے مختلف لیولز ہیں، اس کو سٹیپ میں کٹواتے ہیں آپ۔ اب یہ اس طرح کے بال کٹوانا سنت کے مطابق تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عمر جتنے بھی بال رہے وہ لینتھ میں ایکول ہوتے تھے، ان کی جو بھی لینتھ ہوتی تھی وہ ایکول، لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں ان کی لینتھ ہمیشہ ایکول رہی۔ تو سنت کے مطابق اگر تو آپ نے بال کٹوانے ہیں تو آپ اس طرح سے بال کٹوائیں گے، لیکن اگر ہم سپائکس بنوا رہے ہیں یا ہم سٹیپس میں بال کٹوا رہے ہیں یا مختلف ہیئر سٹائلز ہیں جن کے مختلف نام ہیں، کیا ویسا کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز کی حد تک تو آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے مولانا ضروری تو نہیں کہ ہم ہر شعبے میں زندگی کے سنت کو ہی فالو کریں، کبھی تو ہماری مرضی آ سکتی ہے، کبھی تو یہ آ سکتا ہے کہ یار ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم یہ کریں یا ہمارا دل یہ کرتا ہے ہم وہ کریں، کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ ضروری تو نہیں کہ ہم ہر زندگی کے شعبے کے اندر سنت ہی کو فالو کریں، کبھی کبھی جائز چیز کو بھی فالو کرنے کا دل کرتا ہے نا، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جائز چیز کو فالو کر رہے ہیں، اس جائز چیز کے فالو کرنے کی وجہ سے آپ بہت سے ناجائز کاموں میں مبتلا اگر ہو جاتے ہیں یا ناجائز چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جائز کام بھی آپ کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک جائز کام آپ کر رہے ہیں جس کے آپ کو اجازت ہے، لیکن اس جائز کام کے کرنے کی وجہ سے آپ ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ سب حضرات سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ گزر چکا ہے اس مسجد کے اندر۔ آپ سب حضرات چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی تقریب کی جائے جس تقریب کے اندر خواتین اور مرد دونوں شریک ہوں۔ وہ ایسی تقریب ہے کہ اس میں مرد بھی شریک ہے اور اس میں خواتین بھی شریک ہیں، اور آپ سب حضرات مجھے یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا مسجد میں عورتوں کا آنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ سے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا عورتوں کا مسجد میں آنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی انٹلیکچوئل، کوئی بھی اکیڈیمک کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا ناجائز ہے، عورتیں مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی بیس پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا ہم نے یہ تقریب کرنی ہے اور یہ تقریب کے اندر عورتیں بھی آئیں گی، اگر ہم پراپر سیگریگیشن کر دیتے ہیں، پراپر ہم الگ الگ کر دیتے ہیں تو کیا عورتوں کا آنا مسجد میں جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، تقریب کر لیں، ٹھیک ہے کر لیں۔ اب وہ تقریب ہوتی ہے، اس تقریب کی بنیاد پر آپ سب حضرات جو یہاں پہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا مختلف ذکر اذکار کرنے آ رہے ہیں یا مختلف مسجد میں مختلف دروس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ جب ان کو یہاں پہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا آپ ان کے اندر انوالو ہونے کے لیے آتے ہیں تو اس تقریب کی وجہ سے جو ایک ماحول بن چکا ہے مسجد کا، آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یا آپ پوری اٹینشن کے ساتھ یا آپ پوری دل جوئی کے ساتھ یا دل لگی کے ساتھ وہ کام ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین مسجد میں ہیں، خواتین کے خلاف کوئی بات کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خواتین مساجد میں ہیں تو اوبویسلی ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، جب ان کے ساتھ بچے ہیں تو اس کی وجہ سے شور و غل پیدا ہو رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہو جن کو مسجد کے آداب کا نہ پتہ ہو یا جن کو یہ نہ پتہ ہو کہ مسجد میں آنا کس طرح سے ہے، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد میں آنا کس طرح سے ہے۔ میں آج ہی اپنے بھائی کو ایک مثال دے رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسجد کے آداب کی اتنی رعایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں آنے سے پہلے پیاز اور لہسن بھی مت کھاؤ۔ اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا پیاز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ لہسن کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کیا پیاز کھانا حرام ہے؟ کیا لہسن کھانا حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ صرف اس بنیاد پہ منع کیا ہے کہ جب آپ پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے جو حمک آ رہی ہے وہ دوسروں کو متاثر کرے۔ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، آج تک ہمارے منہ سے کس قسم کی بوئیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے حضرات، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کچھ حضرات ہمارے ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، وہ سگریٹ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جو دوسری چیزیں کرتے ہیں، مطلب دوسری چیزیں منہ میں رکھتے ہیں یا منہ میں کھاتے ہیں یا چباتے ہیں، اس کی وجہ سے منہ میں حمک پیدا ہوتی ہے اور وہ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور وہ نماز۔ اور کچھ لوگ ایسے جو برش نہیں کرتے دانتوں کو اور ان کے منہ سے ویسے ہی حمک آ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارا تو آپ حساب چھوڑ دیں جو ہمارا حساب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ایک جائز چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، خاص طور پہ جب آپ مسجد میں
تشریف لا رہے ہیں. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جائز کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں یا اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت سے ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تب وہ جائز کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے پہلا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ مولانا اس معاملے کے اندر جو میری رائے ہے یا جو میری اپروچ ہے کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کی اپروچ سنت کے مطابق ہوگی تو پھر گارنٹی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا متاثر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے گارنٹی ہے کہ آپ ناجائز کاموں میں مبتلا نہیں ہو. لیکن سم ٹائمز ہم جائز کاموں کی اجازت لے کے ناجائز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک اچھے مفتی کی تعریف یہ ہے، ایک اچھے مفتی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو کہ کتابوں میں لکھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جو خود تو سخت قوانین پہ عمل کرتا ہو، اپنے لیے وہ سخت قوانین پسند کرتا ہے، سخت سے سخت قانون پہ عمل کرتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے آسان نہیں. جب لوگوں سے مسئلہ پوچھتے آتے ہیں تو ان کو مسئلہ آسان کر کے بتاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک مسکنسیپشن ہے. جب آپ آسان اور مشکل کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. مولانا دین تو آسان ہے، آپ مشکل کر کے بتاتے ہیں. مولانا دین تو آسان ہے، آپ مشکل کر کے بتاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات، آسانی کے جو درجات ہے یا آسانی کے جو مفہوم ہے وہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں مختلف ہے. ہو سکتا ہے میرے لیے یہ آئی فون رکھنا آسان ہو، آپ کے لیے یہ آئی فون رکھنا آسان نہ ہو. ہو سکتا ہے میرے لیے یہ شلوار قمیض پہننا آسان ہو، آپ کے لیے جبہ پہننا آسان ہو. ہم لوگوں کے آسانی کے جو لیول ہیں وہ ہر بندے کے فرق ہے. تو امام غزالی اپنی کتاب میں کہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ آسانی وہ نہیں ہے جو میں اور آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، آسانی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے سوچ کے رکھی ہے. اللہ نے آپ کے لیے کیا آسانی سوچ کے رکھی ہے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ بیٹھ کے. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھیں گے؟ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھیں گے؟ اشاروں سے. لیکن آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. آسانی کا یہ، آپ میرے پاس کل کو آ کے کہتے ہیں مولانا میرے سے وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا تیمم کر لو بھائی اور نماز پڑھو. آپ کہو کہ میرے پاس کھڑے ہونے کی نہیں ہے، میں کہوں گا بیٹھ کے پڑھ لو. تو وہ کہے گا مولانا آپ ہر مسئلے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز ہی نہ پڑھو؟ آپ تو میرے لیے مشکل کرتے جا رہے ہیں کام کو، میرے لیے آسانی کا معاملہ کریں نا، میرے لیے آپ مشکل کیوں بناتے جا رہے ہیں؟ تو آسانی اور مشکل کی تعریف بھی فرق ہے میرے آپ کے نزدیک. تو آسانی وہ ہے جو اللہ نے بتا دی، مشکل وہ ہے جو اللہ نے بتلا دی ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائمز ہم جائز کاموں کے پیچھے ناجائز کام کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے سامنے شیلڈ ہوتی ہے جائز کی کہ ہم جائز کر رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے کیا کرتے چلے جاتے ہیں؟ ناجائز. اگر آپ کو اللہ کی اطاعت واقعتاً کرنی ہے، حقیقتاً کرنی ہے، تو اپنے ہر ایک معاملے کے اندر آپ کو مفتی سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے؟ یہ آپ کا سوال ہوگا. اگر آپ کا یہ سوال نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ میں اسلم پر مکمل طور پر عمل کر سکوں، کیونکہ اصل اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز تو آپ سے قربانی مانگے گی. بہت آبویس سی بات ہے. لاجیکل سوچیں، مقدمات کو آپس میں ملائیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کس کے ذریعے سے کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں تو قربانیاں ہی قربانیاں، مشکلات ہی مشکلات، آزمائش ہی آزمائش. اچھا اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کرنی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قربانی دینی پڑے گی. تو پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے نا. پھر ہیلوں کے پیچھے یا بہانوں کے پیچھے چھپنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ مولانا آپ سے میں نے پوچھا تھا آسان بتا دیں، آپ نے میرے لیے مشکل بتا دیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے تھے، پہلے عیسائی تھے، اللہ نے مسلمان کر دیا، اور ان کی بڑی محنت ہے، جد و جہد ہے، ایک لمبی کہانی ہے ان کی کہ کیسے وہ مسلمان ہیں. انہوں نے بہت محنت کی اس کے پیچھے. ان کو اونٹ کا گوشت کھانے سے تھوڑا مسئلہ تھا، اور اس لیے نہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یا ان کو الرجی تھی یا ان کی طبیعت میں کوئی ایسی بات تھی، اس وجہ سے مسئلہ تھا کیونکہ عیسائیت کے اندر عیسائیت کے جس شعبے سے وہ تعلق رکھتے تھے وہاں پر اونٹ کا گوشت حرام تھا. تو وہ جو حرام ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا پہلے سے، جس دین کو وہ فالو کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا، اس کی بنیاد پہ انہیں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا ان کا گوشت کھانے سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر ایمان میں داخل ہونا ہے، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے، کافہ مکمل داخل ہو، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ریلو کٹا نہیں.
मुकम्मल, काफा मुकम्मल, दाखिल होना है तो मुकम्मल हो, अदरवाइज ना हो। फिर आप मुझे ये भी आयत सुनाएंगे कि मौलाना अल्लाह ने तो कुरान में कहा ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि काफा मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो, तो आप मुझे ये भी कहेंगे ये आयत सबको याद है, ला इक्राहा फिद्दीन वाली, ये सबको याद होती है। अक्सर लोग सुनाते रहते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं, और आप जबर करते हैं। देखिए, दीन में जबर तब तक नहीं है जब तक आप दीन कबूल नहीं करते हैं। ये जो ला इक्राहा फिद्दीन वाली आयत है वो ये है कि आप इस्लाम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। अगर कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, आप उसे ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे या बंदूक की नोक पे ये नहीं कह सकते कि तू मुसलमान हो जाए। ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। लेकिन वंस यू एंटर्ड इनटू इस्लाम, वंस यू एंटर्ड इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, आप जब इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं, फिर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर कुर्बानियाँ और आजमाइश शुरू हो जाती है। तो ये मुझे और आपको समझना है। और मैं ये किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ये कुरान मजीद के अंदर। आप आयत सुन लीजिए, उसका तर्जुमा सुन लीजिए, मफहूम आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया कुरान में, फला व रब्बिका, तुम्हारे रब की कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं, तुम्हारे रब की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून फीमा शजरा बैनहुम, ये जो लोग तुम्हारे गिर्द जमा हुए हैं दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे जो तुम्हारे गिर्द लोग जमा यानी मुसलमान, ला युमिनूना, ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते। फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ये जो तेरे पास लोग जमा है ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते। यहां तक कि हत्ता, आप उर्दू में भी हत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हत्ता, यहां तक के युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक के कि आप इनके दरमियान फैसले करें। हत्ता युहक्किमूका फीमा बैनहुम, सॉरी नॉट फीमा शजरा बैनहुम, हत्ता युहक्किमूका फीमा बैनहुम, यहां तक कि आप इनके दरमियान फैसले करें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, और फिर इनके दिलों में कोई तंगी ना आए उन फैसलों से मुतालिक, ये उन फैसलों को पूरे दिल से कबूल कर लें, इनके दिलों में कोई तंगी ना आए। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त फैसला कर दिया, और यार अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फैसला कर देते ना तो ज्यादा बेहतर हो जाता, मुझे ये ज्यादा सूट करता था। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, उनके दिलों के अंदर, सुम्मा ला यजिदू, आप उर्दू में लफ्ज कहते हैं ना मैंने पाया और मैंने इस चीज का वजूद पाया, अरबी में भी सुम्मा ला यजिदू, और वो ना पाए, फी अनफुसिहिम, नफस किसे कहते हैं? जो आपके अंदर की चीज है, इसे आप नफस कहते हैं, और फिर वो अपने दिलों में ना पाए हरजा, किसी भी किस्म का हरज, किसी भी किस्म की तंगी, मिम्मा क़दैता, उस चीज के बारे में जो आपने फैसला किया है, उस चीज के बारे में जो आपने फैसला किया है उससे मुतालिक अपने दिलों में कोई हरज ना पाए। वह युसल्लिमु तस्लीमा, और पूरे दिल से उसको तस्लीम कर ले, तब वो क्या होंगे? ईमान वाले होंगे। अदरवाइज वो ईमान वाले, अल्लाह ने अपने नाम की कसम खाई है, तेरे रब की कसम, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर नबी ने अपनी सुन्नत से मुतालिक, अपनी सुन्नत के जरिए से हमारे लिए एक फैसला कर दिया है, लेट्स से नबी ने फैसला कर लिया हम सब के लिए दाढ़ी रखने का, अपनी सुन्नत के जरिए उसने ये चीज साबित कर दी, नबी ने अपनी जिंदगी में दाढ़ी रखी ना, अपनी सुन्नत के जरिए उसने ये चीज साबित कर दी कि दाढ़ी रखनी है, और आज हमारा दिल तंग हो रहा है कि यार मैंने दाढ़ी रखी और मैं कैमरन टॉल गया तो लोगों ने तो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखना है, और लोगों ने मुझे मुड़ मुड़ के छोटे बच्चे ना बेचारे, ये मासूम होते हैं और ये अपने वालिदैन से सीखते हैं सारा कुछ। मुझसे कहते हैं मौलाना आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं, मौलाना आपकी दाढ़ी इतनी, एक छोटा बच्चा यासीन 4 साल का, तो गोद में ही बैठता रहता है हर टाइम, ऊपर ही चढ़ता रहता है हर टाइम, तो दाढ़ी से खेलता है हर टाइम। कहता है आपकी दाढ़ी इतनी लंबी क्यों है, आपकी दाढ़ी, फिर पहले पगड़ी पहनता था, अब तो पगड़ी नहीं मैं पहनता, लेकिन पहले पगड़ी पहनता था। तो कहते हैं आप पगड़ी क्यों पहनते हैं, आप टोपी क्यों पहनते हैं, आप पगड़ी क्यों पहनते हैं? तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि यार हम सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं और हमें करना चाहिए, कहते नहीं मौलाना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और वो मिसाल में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कैमरन टॉल जाएंगे ये कपड़े पहन के तो लोग हमें देखेंगे, ये शर्मिंदगी है। या दिल के अंदर एक हरज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत से मुतालिक, नबी ने जो आपके लिए फैसला किया आप पूरे दिल से उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह से। ये चीज़ अपने आप को समझानी है मैंने और आपने, और फिर अपने बच्चों में ये बातें पैदा करनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर एक फैसला आ गया है तो उसे पूरे दिल से तस्लीम करें, फिर दुनिया क्या कहती है उसके बारे में परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा प्यार किस हस्ती से है जिसके लिए जब उसके लिए कोई कार्टून्स बनते हैं या कोई वीडियोस बनती है और आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है और आप घरों से बाहर आके चीखने लगते हैं और गालम गलोच करने लगते हैं और आप प्रॉपर्टीज़ को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो हस्ती जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जिसकी बेइज्जती आपको बर्दाश्त नहीं, क्या ये कम बेइज्जती है कि वो आपके लिए कोई चीज़ सजेस्ट करता है कि यार ये काम करो और आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं कर सकता? क्या ये कम बेइज्जती है? कल को कोई बंदा मेरे पास आए, हाजी नूरुल्लाह साहब मेरे पास है, बड़ी मोहब्बत से मुझे कहे कि मौलाना आपके लिए मैंने ये चीज़ पसंद की है और मैं चाहता हूँ कि आप ये पहने, और मैं कहूँ नहीं हाजी साहब मैं ना कंफर्टेबल नहीं फील करांगा,
میں نے اطمینان نہیں ہوتا. حاجی صاحب ناراض نہیں ہو گیا حاجی صاحب، لیکن ان کا دل دکھے گا کہ میں نے اتنے پیار سے آپ کے لیے ایک چیز بنائی یا اتنے پیار سے میں آپ کے لیے لے کر آیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گا. آپ کیا شے ہیں یا آپ کی کیا حیثیت ہے، یا آپ کو پرائم منسٹر ہیں یا آپ کو پریزیڈنٹ ہیں یا آپ کیا چیز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گا. سملرلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوتی ہے اس کے ذرے کے مطابق بھی کے برابر بھی ہم سب نہیں ہیں. اور نبی ایک چیز ہمارے لیے سجیسٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال آپ لوگ یہ سنتے ہیں نا محاورہ. ہماری اوقات کیا ہے؟ اور یہ صرف مردوں سے متعلق نہیں ہے، یہ خواتین سے بھی متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، ان کی بیگمات نے جو سنتیں جاری کی، جو سجیشنز دیں ہماری خواتین کو عمل کرنے کے لیے، اپنی گھریلو زندگیاں گزارنے کے لیے، اپنے خاوندوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں اس کے لیے، اپنے نسلوں کی کیسے پرورش کرنی ہے اس کے لیے، اگر آج ہمارے گھر کی خواتین وہ سننے کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں بڑا مشہور ہے اور اس کی فلسفیز مانی جاتی ہے اور اس کی شہرت سے وہ متاثر ہو کے اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں اور اس کو ماننے کو تیار ہیں، یا وہ سوسائٹی کے ٹرینڈ سے اتنی زیادہ متاثر ہے کہ وہ سوسائٹی کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، تو یہ تو ایمان کا لیول نہ ہوا، یہ تو اس چیز کا لیول نہ ہوا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کا فیصلہ پورے دل سے تسلیم نہ کر لیں. ایز سمپل ایز دیٹ. بڑی مختصر سی بات ہے، آپ خود اس کو سمجھ لیں اپنی اپنی زندگیوں میں، میں اور آپ خود اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. کون سے فیصلے ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ یار نہیں کر سکتے، دل تنگ ہو جاتا ہے. اور اگر دل تنگ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم خود کو تو مومن کہیں اور دوسروں کو کافر کے فتوے دیں. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور ہم پب میں سے کسی مسلمان کو آتا دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس پہ کفر کو فتویٰ لگاتے ہیں نا. یا ہم کسی کو ایسی جگہ سے آتا دیکھ لیں جہاں پر ہم مسلمان کو توقع نہیں کر سکتے یا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، یا وہ ایسی حالت میں ہو کہ ہم اس کو ایسی حالت میں دیکھنا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ہم فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا وہ کیا نام ہے اس کا، مولانا یہ جو فلم سٹارز ہیں، جو انڈیا کے فلم سٹارز ہیں، جو شاہ رخ خان ہیں یا یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہندوؤں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ کتنی فکر ہے ہمیں لوگوں کے اسلام کے بارے میں، ہے نا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کیا سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تب تو آپ مومن کہلاؤ اپنے آپ کو، ادروائز آپ کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس سے متعلق آپ کو یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے. ایک حدیث آتی ہے نہیں اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جو اگلی بات پہ ہم چلتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم فوت نہ ہونا مگر صرف اس حالت میں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس حالت میں تمہیں موت ہے کہ تم سب کے سب مسلمان ہو. تو یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے یا جو وصیت کرنے کا یا نصیحت کرنے کا مقصد ہے، دیکھیں موت پر آپ کا اختیار نہیں ہے، موت پر میرا اختیار نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ اسی وقت مرنا ہے جب تم مسلمان ہو. اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید موت پر کوئی ہمارا اختیار ہے کہ ہم کہیں اچھا اب ہم مسلمان ہیں اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پوری زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی تو آپ کی موت بھی کس پر آئے گی؟ اسلام. اگر آپ نے پوری زندگی کفر کے مطابق گزاری تو آپ کی موت بھی کفر پہ آئے گی. لیکن اس کی وجہ سے آپ کو شبہ نہ پیدا ہو جائے ان حدیث میں جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اتنا نیک تھا کہ اس نے ساری عمر نیکی کے کام کیے، ایک کے بعد ایک نیکی کا کام کیا، اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا. کتنا ہوتا ہے ایک ہاتھ؟ اتنا سا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن تقدیر اس پہ غالب آ گئی اور اس نے ایک برے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی موت کفر پر ہو گئی. ساری عمر نیکی کرتا رہا، ساری عمر نیکی کرتا رہا، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا تو تقدیر غالب آ گئی اور اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی موت کس پہ ہوئی؟ اور آخرت میں وہ کس میں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا. اسی طرح ایک آدمی تھا ساری عمر گناہ کرتا رہا، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر تقدیر غالب آ گئی اور اس نے نیک کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی موت ایمان پر آ گئی اور وہ جنت میں چلا گیا. تو آپ اس کی وجہ سے یہ اعتراض مجھ پہ نہ کیجیے گا کہ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان ساری عمر نیک کام کرے گا تو وہ نیکی پہ فوت ہوگا اور ساری عمر بدی کے کام کرے گا تو بدی پہ فوت ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، جو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو اگین مفسر ہیں، انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے یبدو للناس.
ساری عمر نیکی کے کام کرتا نہیں تھا، ساری عمر ایسے کام کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی کے کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اخلاص میں کمی ہوگی یا وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوگا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کے کام کر رہا ہے۔ یا اسی طرح سے جو میں نے گناہوں والی مثال دی آپ کو، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں یبدو للناسی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ برائی کے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ طے کیے ہوتے ہیں نا، اگر اس نے یہ کام کیا تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ غلط آدمی ہے، ہم اس کو پاگل بھی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، تو اس نے ہماری مرضی کا مطابق کر دیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ پاگل آدمی ہے نا۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ برائی کے کام کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ برائیاں کر رہا تھا یا حقیقت میں وہ، تو اس کی وجہ سے کوئی کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر تھا اپنی اولاد کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا بھی کہ بیٹا آپ فوت نہ ہونا مگر صرف اور صرف اس حالت میں کہ آپ سب کے سب مسلمان ہوں۔ اب میرے سامنے الحمدللہ ایسے حضرات بیٹھے ہیں، آپ سب حضرات ایسے ہیں، ابھی بھائی ہیں، یہ ان کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، مجھے بھی آج بھانجے کی خوشخبری ملی ہے۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ اولادوں والے ہیں، اور اللہ آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کا تابع دار بنائے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آپ کے لیے وسیلہ ثواب کا ذریعہ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہو، نیک عورتوں میں ان کا شمار ہو، اور اللہ ہم سب کی آنے والی نسلوں کو ایمان پہ رکھے اور ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی موصول ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرا، اس کے بعد یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر۔ اس کے بعد جب نماز کا اللہ نے حکم دیا تو اللہ نے یہ کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر خود بھی قائم رہو، اپنے گھر والوں کو قائم کرو۔ اب آپ ان ساری ہدایات سے کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں سے آپ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے اکیلے کا مسجد میں آنا، میرے اکیلے کا مسجد میں اعمال کرنا کافی نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، جیسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کے تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، تب ہم اسے لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنتا یا ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح کا ہمارا مزاج ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ اگر بچے کو کوئی زخم نکلا ہے، بچے کو کوئی زخم، اور وہ ارلی سٹیجز میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ابھی مرہم پٹی کی تو زخم بھر جائے گا، لیکن بچے کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ زخم پہ کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بچہ ہے رہنے دو، اور اس کا زخم بڑھنے دیتے ہیں۔ جب وہ بڑھ کے اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں رہتا، تب آپ اس کی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مثال انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ، کہ جب بچہ چھوٹا ہے، جب آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، تب ہم اس پہ محنت یا کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے کرنے دو، ابھی چھوٹا ہے کرنے دو۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم سب کو ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسجد میں کیوں نہیں آتا، یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتا، اس کے دوست پتہ نہیں کس کس طرح کے ہیں، پتہ نہیں یہ ویکینڈز پہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں ہالیڈیز میں کہاں پہ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی فکریں ہم سب کو پھر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب سوالات کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بچے کو کہا تھا، اب وہ نہیں آتا تو یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ بڑی اچھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مثال دی تھی، آپ سب حضرات وہاں پہ تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ایک بچہ ہے آگ کی طرف جا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے آگ کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ اسے ایک دفعہ آواز لگا کے کہیں گے کہ بیٹا آگ کی طرف نہ جاؤ تو کیا یہ کافی ہے؟ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ تو آگ کی طرف جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ آواز لگا دی بیٹا آگ کی طرف نہ جاؤ تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، آپ میک شور کریں گے کہ بچہ آگ کی طرف نہ جائے۔ آپ اسے پکڑیں گے، اٹھائیں گے، سائڈ پہ رکھیں گے، جھڑکیں گے، آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا، یہ ایسا کام نہیں کرنا، اور پھر آپ کو اطمینان ہوگا کہ اب وہ آگ میں نہیں جا رہا۔ سملرلی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے ہر باپ کے اپنے بیٹے سے متعلق، یا ہر ماں کی اپنی بیٹی سے متعلق، یا ہر ماں باپ کے اپنے بچوں سے متعلق۔ ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ میرا بچہ مسجد میں آنے والا بنے، آپ کو میک شور کرنا ہے کہ میرے بچے کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، انبیاء میں سے بھی خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا درجہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی دعا ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ایسا درجہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور ایسے امتحانات لیے
جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی ہم ان امتحانات میں سے گزر سکے. اور اللہ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما, پوری دنیا کا امام بنایا ہے. ہندو مت کیا, مشرکین کیا, کتاب کو ماننے والے کیا, سب ان کو مانتے ہیں. جو مکہ کے مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے, اور جو یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس کتابیں تھی اللہ کی طرف سے وہ بھی ان کو مانتے تھے. ایسی عزت اللہ نے ان کو دی. ان کو تو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہونی چاہیے, ان کے بیٹے تو نبی ہیں, حضرت اسماعیل بھی نبی ہے اور حضرت اسحاق بھی نبی ہے, ان کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ ان کی فکر کا اندازہ دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا فوت نہ ہونا مگر اس حالت میں کہ تم, کیا کنسرن ہوگا, کیا فکر ہوگی, کیا پریشانی ہوگی کہ میری اولادیں جو ہیں وہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. اور آپ یقین مانیں حضرات, میں اگر صرف مجھے اپنے خاندان کا پتہ ہے, میں آپ کے خاندان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اپنے خاندان کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں تو میرے خاندان کا ایک سرٹن پورشن ہے, ایک حصہ ہے جو مجھے اس طرح سے فیل ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ان کا بن چکا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کار, اور جو ان کی ذہنیت اور جو ان کے طریقے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے وہ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کبھی مسجد میں آتے بھی نہیں ہیں. کبھی کبھی عید کی نماز بھی مس کر دیتے ہیں. تو ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی اولادوں تک یہ دین پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, اور خدا نخواستہ اگر ان کی اولادیں جو ہیں وہ کفر میں داخل ہو جاتی ہیں یا وہ ملحد ہو جاتی تو کون پکڑا جائے گا؟ ذمہ داری تو پورے خاندان کی ہے جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. ہم لوگ جب بھی فوتگیاں ہوتی ہیں, جب بھی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں, ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں, ہم روتے بھی ہیں, ہم کھانے پینے کا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا کہ یار یہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے, یہ چلا گیا, یہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے. جائیداد تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہوگی جائیداد ہے یا گھر ہے یا بنگلہ ہے یا گاڑی ہے, لیکن وہ دین کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. کیا اس کے آنے والی نسلیں دین پہ رہیں گی یا نہیں رہے گی؟ اور یہی فکر ہم سب کو اپنی ذات سے متعلق ہونی چاہیے, ہم سب کو, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہو, ہم سب کو. الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اگر آپ سب حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ سب حضرات صرف اپنے بچوں کو لانے والے بن جائیں, صرف ایک نماز کے لیے, ایک نماز کے لیے صرف اپنے ایک بچے کو لانے والے بن جائیں. چلو آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں, 2 بیٹے یا 1 بیٹا, آپ صرف اپنے ایک بیٹے کو مسجد میں لانے والے بن جائیں, صرف ایک بیٹے کو مستقل طور پہ ریگولر طور پہ مسجد میں لانے والے بن جائیں, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبدیلیاں گھروں میں لے کر آتا ہے, یا کس طرح اللہ زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے. صرف ایک بچے کو. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ دکان کی شفٹیں ہوتی ہیں نا, سارا دن دکان کھلی ہوتی ہے اور دکان کی شفٹس ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے ان سب بھائیوں کا. اس طرح کے ہمارے بزرگ ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اپنی اولادوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا بیمار ہے یا ان کا بیٹا باہر ہے تو اس کی جگہ دکان پہ جا کے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, وہ 80 سال یا 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. لیکن آج بھی اگر ان کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ خود جا کے ان کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ماں باپ کا جذبہ ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے. اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ چاہے ہم بخار میں ہیں یا ہم صحت میں ہیں, چاہے ہم جس طرح مرضی حالات میں ہیں, ہمیں دکان کھولنی ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اور اس کے مختلف شفٹیں ہیں اور ہر بندہ شفٹ کے حساب سے اپنے کام اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے. یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ سب کچھ سیکھ گیا تھا؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں سیکھتا. آپ لوگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بچہ ذمہ دار ہے, اپنی دکان کو سنبھالنے والا ہے, اپنے گھر کو سنبھالنے والا ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے والا ہے. لیکن اس بچے کے اندر یہ ذمہ داری کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ آپ پورے دن میں ایک ٹائم میں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا بن جاؤں؟ 5 نمازیں تو میں نے پڑھنی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر میں اس سب کا اہتمام ہے, الحمدللہ آپ کے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن پورے 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں مسجد میں آ کے پڑھنے والا کیوں نہ بنوں؟ جو بندہ صبح کی شفٹ کر رہا ہے کیوں نہیں وہ ظہر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ سکتا؟ جو شام کی شفٹ کر رہا ہے کیوں نہیں وہ عشاء کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ سکتا؟ جو شام کی شفٹ کر رہا ہے وہ کیوں نہیں صبح فجر کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ سکتا؟ ایسی کیا بیماری ہے, یا ایسی کیا رکاوٹ ہے, یا ایسی کیا مشکل ہے؟ آپ سب حضرات سے یہ سوال ہے. تو اس لیے بھائی بزرگوں ہمیں غور فکر کرنی ہے کہ انبیاء اپنے بچوں کے متعلق کتنی فکر رکھتے تھے اور کتنا ان کا دھیان تھا. آپ اگر آج اپنے بچے سے جا کے کہیں گے بیٹا مجھے آپ سے ناراضگی ہے, میں آپ سے ناراض ہوں, میرا آپ سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آپ میری یہ بات نہیں مانتے, کیونکہ آپ مسجد میں نماز آ کے نہیں پڑھتے, اور آپ میری تو آپ کا خیال ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا؟ آج وہ آپ کے لیے چلے مسجد میں آ جائے گا, لیکن اس عادت پہ اگر وہ رہے گا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی وراثت یا اپنی یہ چیز چھوڑ کے نہیں جائے گا کہ اس کی پھر آنے والی نسلیں بھی مسجد میں آنے والی بن جائے گی؟ آج کل تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے
کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب یہ 12-13 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 14-15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ ان سے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار آج درس ہے تو بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، یا وہ بچے تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آپ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تو ماؤں کا فون آ جاتا ہے، نہیں جی آپ ہمارا بچہ خراب کر دیں گے، گھر واپس بھیج دیں اسے. نہیں، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ خراب ہو جائے گا، آپ گھر واپس بھیج دیں. خدا نخواستہ ہم اس کو ایسا بنا دیں گے جس طرح کے بارے میں آج کل کے لیے آپ ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں کہ اسے آپ اسلامسٹ بنا دیں گے، یا اسے آپ فینیٹک بنا دیں گے، یا آپ اس کو اس طرح کا بنا دیں گے، تو آپ اس کو ہمارے پاس واپس بھیج دیں. تو اس کو پھر مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے ہی کیوں بھیجتے ہیں، یا قرآن سیکھنے کے لیے ہی کیوں بھیجتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال ہمارے لیے فکر کا مرحلہ یہ ہے، یا ہمارے لیے سوچنے کا معیار یہ ہے کہ ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے کیسے ہماری اولاد دین پہ آنے والی بن جائے. اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا ہے، الحمدللہ ہم سارے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہمارا معمول ہے مسجد میں آنے کا. میری صبح بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں جاگ رہا تھا، تو میں نے حاجی صاحب کی اذان 6 بجنے میں 10 منٹ تھی، تب میں سن رہا تھا حاجی صاحب کی اذان، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس عمر میں بھی الحمدللہ ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ اتنے سردی کے موسم میں گاڑی چلا کے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اتنا ارلی بیٹھ کے یا اتنے ارلی آ کے یہاں پر اذان دیتے ہیں اور پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں. آپ کے سامنے حاجی نور اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یہ آج بھی ان کی صحت ادھر ادھر ہو جائے لیکن یہ قرآن کی تلاوت سے باز نہیں آتے. الحمدللہ اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور اللہ اس تلاوت کا جو ان کو شوق ہے اللہ ان کے اس کی برکت کے ذریعے سے ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت کی پوری طرح سے حفاظت فرمائے. اور ان کا جو شوق ہے قرآن پڑھنے کا، اور جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ وہ شوق سے پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن وہ شوق یا وہ چیزیں یا وہ سب کچھ ہمارے آنے والی نسلوں میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہمیں اس کی بھی تو توجہ کرنی ہے، ہمیں اس کی بھی تو فکر کرنی ہے. ہم تو یہاں پر الحمدللہ 2 گھنٹے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے آ گئے اور ہم نے سب کچھ تیاری بھی کی اور سارا کچھ کیا، لیکن ہمارے اولادیں گھر میں سوئی ہیں. کیا ہمیں آنے سے پہلے ان کو جگا کے بھی آیا کہ بیٹا نماز پڑھ لو؟ ہمارے بچے جو ہیں، میں نہیں جانتا لیکن میرے ساتھ چونکہ اب ایک بندہ ایسا ہے جس کو سارا ان معاملات کا پتہ ہے، تو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. میرے علم میں یہ بات آئی، مجھے تصحیح کر دیجیے گا اگر غلط ہو، کہ جب آپ کو کیش اینڈ کیری کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ صبح کوائٹ ارلی آپ لوگ جاتے ہیں اور آپ لوگ کیش اینڈ کیری کر کے آتے ہیں. اسی طرح سے حساب ہوتا ہے کہ آپ صبح ارلی مارننگ جا رہے ہیں اور آپ چیزیں وغیرہ لے کر آئے، سبزی یا پھل ہیں یا کچھ دوسری چیزیں ہیں، تو آپ بہت ارلی اٹھتے ہیں اور اس کے لیے آپ جا کے کر کے آتے ہیں. آپ کر کے، چاہے سردی ہو گرمی ہو، اگر برف بھی پڑی ہو تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا اسی طرح سے. اور گاڑی کے اوپر بھی آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو جب ہم اتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ کر، اس کو اٹھانا بھی نہیں پڑتا اس چیز کے لیے نا کہ آپ اٹھو اور یہ سارا کچھ کرو، تو پھر اس کو نماز کے لیے کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کے دل میں یہ کیوں ڈر نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے ساتھ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا میرے ساتھ کوئی بہت بڑا ہیپن ہو جائے گا، یا میرے ساتھ کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے گی. تو بھائی بزرگوں، ہمیں اس چیز میں دیکھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے. ہمیں یہاں سے آج نکلنا ہے، جب ہم اس مسجد سے نکلے تو ہمیں اپنے اندر غور و فکر کر کے لے کے جانا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو مسجد میں لے کر آنے والا بنیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر دین زندہ رہے. اگر ہمارے آنے والی نسلوں میں دین زندہ نہیں رہا تو یقین مانیں کل کو اللہ کے سامنے گرفت ہماری ہی ہونی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ مسجدیں ہم نے بنا لی، ہم نے قرآن مجید پڑھ لی ہیں، یا ہم نے یہ سارے اعمال کر لیے، لیکن آنے والی نسلوں سے اگر ایمان ختم ہو گیا تو اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی وجہ سے میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہ مسجد بنانے سے پہلے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دین پہ لے کر آنا. اور اگر آپ اس میں فیل ہیں، ناکام ہیں، تو پھر ہم جتنی مرضی مسجدیں کھولیں، جتنے مرضی مدارس کھولیں، جتنے مرضی علماء کے ہم قدر کریں یا جو مرضی کریں، یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ بعد میں آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے گھر والوں کو دین پہ لانے والے بن جائیں. نبی کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا. پہلے باہر جانے سے پہلے اللہ کو نبی نے حکم یہ دیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر میں نماز کا حکم کرو اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو. خود ان کے لیے رول ماڈل بنو کہ دیکھو میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، اتنے بجے جاتا ہوں، اتنی بیماری کے باوجود بھی میں نماز کی پابندی کرتا ہوں. خود ان کے لیے رول ماڈل، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ثابت قدم رہو، ان کے لیے رول ماڈل بنو اور پھر ان کو نماز میں لانے والے بن جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.